السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاسٹوریلز۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک معاشرتی گروہ کیا ہوتا ہے اور معاشرتی تقسیم کیا ہوتی ہے، یعنی کہ سوشل گروپ کیا ہوتا ہے اور سوشل کیٹیگریز یا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، معاشرتی گروہ ایک الگ چیز ہے اور معاشرتی تقسیم ایک الگ چیز ہے۔ ہم آپ کو اس کا فرق سمجھاتے ہیں۔ معاشرتی گروہ میں سماجی تفاعل شرط اول ہے، یعنی کہ اگر ہم گروہ کی بات کریں، معاشرتی تقسیم کی نہیں، اگر ہم صرف گروہ کی بات کریں تو معاشرتی گروہ میں سماجی تفاعل پہلی شرط ہے، دو یا دو سے زیادہ افراد کا ہونا یہ دوسری شرط ہے، یہ تفاعل بامقصد ہونا تیسری شرط ہے۔ اس تفاعل کے نتیجے میں گروہ میں شریک اذہان ظاہری اور باطنی طور پر ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں انفرادی و اجتماعی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اگر بامقصد ہوں تو معاشرتی ترقی یا انفرادی ترقی کہلاتی ہے، اور مجموعی طور پر معاشرتی تغیر یا انفرادی تغیر ہوگا۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گروپ بن جاتا ہے، لیکن معاشرتی تقسیم میں ایک ہی جنس یا ایک ہی قسم یا ایک ہی نوع کے افراد شامل ہوتے ہیں، جیسے ایک ہی ذات یا برادری کے افراد یا ایک ہی پیشہ کے افراد، ایک ہی جنس مرد یا عورتیں۔ افراد کی اس تقسیم میں معاشرتی تفاعل شرط نہیں ہے، یعنی کہ ان کا آپس میں صفات تو مشترک ہو سکتی ہیں، صفات ایک جیسی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے، جس سے ان میں ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیگر افراد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک تقسیم قائم کرتے ہیں۔ لیکن معاشرتی گروہ کی عمومی شرط سے خالی ہیں، جو کہ ایک عام اصول کے تحت بنتا ہے، چاہے وہ مختلف صفات کے افراد بھی اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں، یعنی کہ معاشرتی گروہ میں تفاعل کا ہونا لازمی ہے، معاشرتی تقسیم میں تفاعل نہیں ہوتا۔ معاشرتی تقسیم کے افراد ایک مخصوص اشتراک کی بنا پر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جو ان کے مابین سماجی تفاعل کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان میں باہمی تفاعل بھی ہو۔ تفاعل کے مواقع موجود ہوتے ہیں، وہ گروہ بنا سکتے ہیں جب آپس میں تفاعل کریں، لیکن مشترک صفات کی بنیاد پر ان کا دوسرے سے علیحدہ ہو کر ایک نوع یعنی کہ ایک ٹائپ قائم کرنا وہ گروہ نہیں کہلائے گا، وہ تقسیم کہلائے گی۔ اصل میں معاشرتی تقسیم سے مراد افراد کا کسی خاص صفت یا صفات کی بنیاد پر ایک علیحدہ نام دینا ہے۔ اس قسم میں افراد کے مابین تفاعل بہت کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ اس تقسیم میں افراد کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جو کہ بعض اوقات ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جیسے کسی ذات کے افراد، برادری کے لوگ، ہم پیشہ لوگ، ایک سیاسی پارٹی کے ارکان، ایک مذہبی فرقہ کے لوگ، مرد و عورتیں، بچے اور بوڑھے، خواندہ اور ناخواندہ، سب معاشرتی تقسیم میں آتے ہیں، اور تمام عورتیں ایک معاشرتی تقسیم بناتی ہیں، معاشرتی گروہ نہیں بناتی، لیکن ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں وہ، کیونکہ ان سب کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری نہیں، کوئی لاہور میں ہے، کوئی کراچی یا پنڈی میں۔ البتہ ایک معاشرتی تقسیم کے افراد جب آپس میں سماجی تفاعل قائم کر کے گروہ بنائیں تو وہ گروہ ان صفات کی بنا پر پہچانا جائے گا، جیسے کئی ذات کے افراد آپس میں شادی بیاہ کے ذریعے برادری کا گروہ بنائیں۔ معاشرتی تقسیم گروہ نہیں بناتی جب تک اس کے افراد کسی مقصد کے لیے قریبی رابطہ نہ کریں، یعنی کہ تفاعل نہ کریں۔ معاشرتی تقسیم بھاری تعداد میں افراد کا ایک مجموعہ ہے، جبکہ گروہ جو ہے وہ باہمی تعلق کا ایک جال ہے جس میں افراد بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے معاشرتی گروہ اور معاشرتی تقسیم کے بارے میں دیکھا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔